بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بہن بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے، اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ تو فرمایا فاطمہ تو اور میں، یہ دونوں یعنی حسن اور حسین اور یہ جو سایہ ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور میرے اہل بیت سے بغض رکھنا وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا رشتہ میرے خاندان سے باقی رہے گا، اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں میرا خیال رکھنا۔ آگے عقیدہ تحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا کہ اس کی عبارت ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ہم اسے بغض رکھتے ہیں، اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمایاں کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما، اور یا اللہ جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر۔ اہل بیت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ اہل بیت سے پیار کرنا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا کمال ہے۔ جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی، اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں جائے گا؟ نہ ایمان ہوگا نہ ایمان رہے گا۔ ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ ان کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا۔ اس پر ایک واقعہ ہے، ابن جوزی فرماتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئی، بچیاں تھیں، تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت فرما لی۔ تو رزق کی تلاش میں، معاش کی تلاش میں وہاں پہنچی تو پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سخی، کیونکہ نوارت تھی، ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے، اور ایک یہاں آگ کا پجاری آتش پرست ہے، وہ بھی بڑا رئیس ہے، بڑا سخی مالدار ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں، وہ مسلمان کے پاس گئیں اور فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، پردیسن ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگے تیرے پاس کوئی، عام طور پر جو اہل بیت ہیں ان کے پاس لکھا ہوا نسب نامہ ہوتا ہے، کہ کئی گھرانوں میں دیکھا ہوگا آپ نے ماشاء اللہ کہ اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو پردیسی ہوں، غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں۔ تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، علی رسول ہوں۔ تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا، تو وہ وہاں سے آئیں اور اس آتش پرست کے پاس گئیں
وہ جو آگ کا پجاری تھا اور اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کے آؤ، جہاں انہوں نے کہیں ٹھہرایا ہوا تھا ان کو لے کر آئے۔ سرد رات تھی، ان کو کھانا کھلایا، سلا دیا۔ رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک خوبصورت سونے کا محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کر۔ تو وہ کانپ گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے بہت غصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اسے ثبوت مانگے کہ تو ثبوت دے مجھے، اہل بیت میں سے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ان کی آنکھ کھلی تو ان کی چوکھوں پکار، وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچانے لگے کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی؟ انہوں نے کہا وہ تو لے گیا، وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا۔ تو وہ بھاگے اور جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ توڑا، اتنی کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلی، دیکھا کہ وہ رئیس۔ کیا ہوا؟ کہا بھائی کہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیاں سمیت وہ مجھے دے دو، وہ میرے مہمان ہیں۔ تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے 300 دینار لے لو۔ 300 دینار کوئی آج کا 60-70 لاکھ بنتا ہے۔ تو 300 دینار لے لو تو، اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو۔ جب وہ رونے لگا کہا کہ میرے بھائی بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کروں؟ کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے، تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے ہو، سب کے لیے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ کہا میری آنکھ کھلی ہے، میں ایمان لا چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ اہل البیت ہیں اور یہ کوئی 300-400 سال کے بعد کی نسل ہے۔ تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا، زین العابدین کا کیا مقام ہوگا، زینب کا کیا مقام ہوگا، فاطمہ کا کیا مقام ہوگا، علی کا کیا مقام ہوگا، عباس کا، جعفر کا، عقیل آل رسول ہیں۔ حضرت عباس کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد، ان 4 حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں سب عالی شان ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت فاطمہ کے بعد آپ نے 7 شادیاں اور کی، ان سے بھی آپ کی اولاد ہے، وہ بھی اہل البیت ہیں کیونکہ حضرت علی کی اولاد ہیں، ان کے پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے یا جناب فاطمہ کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور کسی کو حاصل نہیں۔